بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا ترک کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزبان میں اخلاق کے حسن سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کثرت کے ساتھ لوگوں کو بار بار نہ ٹوکا کرو، ہر بات پر نہ روکا ٹوکا کرو، نہ ہر وقت سمجھایا کرو، کیونکہ اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پور امید رہیے، نتیجہ اللہ فرمایا، آدمی مال اور دولت کی کثرت سے غنی نہیں ہوتا، بلکہ اصل غنی دل کا غنی ہوتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، فرصت بہت جلد ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور آہستہ آہستہ واپس لوٹتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، حاجت مند نے تم سے سوال کر کے اپنی عزت و آبرو کا خیال نہیں کیا، اب تم اسے خالی نہ پلٹا کر اپنی آبرو بچا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کی امان میں ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم کسی میں مسجد میں آنے جانے کی عادت دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں جاتی، لہذا دعا مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھنک دکھا سکتا ہے، اس کے لیے دکھ کو سکھ میں بدلنا کیا مشکل ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیں گے، خدا کے پیچھے بھاگو، وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کے یقین کے ساتھ عبادت میں گزارے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے بچاؤ، کیونکہ جب یہ زیادہ ہو جائیں تو اپنے کرنے والے کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم یہ دنیا حروت اور مروت سے بڑی جادوگر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پر توکل کرو، وہ تمہاری کفالت کرے گا، دنیا کو آخرت کے غوث بیچ ڈالو، نفع پاؤ گے۔ فرمان بہو سلطان، اللہ تعالیٰ تو شار رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو اسے دور کیوں سمجھتا ہے؟ یہ تو ہی ہے جو اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تیرے قریب ہے۔ امام علی نقی ہادی علیہ السلام نے فرمایا، والدین کی نافرمانی کی وجہ سے کثرت قلت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ذلت تک جا پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ان میں 99 اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین میں اتارا، اسی حصے کی وجہ سے اللہ کی ساری مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اکثر اپنا گھر اپنے بچے سے پرے رکھتا ہے، کہیں اسے تکلیف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات مت روکو،
ورنہ تیرا رزق روک دیا جائے گا، گننے نہ لگ جانا ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر دے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے ذریعہ سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ ورنہ فقیر و نادار ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے اور اسے چھپا لے تو اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے زندہ گور کی جانے والی لڑکی کو بچا لے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جس کے پاس عقل نہیں اس کے ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے، جنت کو نکال دے وہ خواب و خیال سے۔ اسلام کی ہوئی ہے حقیقت میں پرورش، عمران کے لہو سے ختیجہ کے مال سے۔ یہ جو عباس کے پرچم سے ہوا آتی ہے، صرف ٹھنڈک نہیں خوشبوئے وفا آتی ہے۔ تم شہیدوں کی قبروں پہ تو جا کر دیکھو، ان کی قبروں سے بھی ماتم کی صدا آتی ہے۔ ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے، اس دشت کے آغوش میں تقدیر پلی ہے۔ انسان کی شہرگ میں خدا ڈھونڈنے والوں، توحید کی شہرگ میں حسین ابن علی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، عزت کی راہ میں حق کو زندہ کرنا میرے لیے آسان ہے۔ عزت کی راہ میں مرنا جدوانی زندگی ہے، اور ذلت کے ساتھ زندہ رہنا ایسی موت ہے جس کے ساتھ حیات نہیں ہے۔ کیا مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ کیا تم میرے قتل سے زیادہ کچھ اور بھی کر سکتے ہو؟ خدا کی راہ میں شہادت مبارک ہے، تم میری عظمت کو نہیں ختم کر سکتے اور میری عزت و شرافت کو بھی نہیں مٹا سکتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے مگر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ حدیث سے باروایت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، مغفرت الہی کے بعد بہترین چیز جس کے ذریعے بندہ اللہ کا کرب حاصل کر سکتا ہے وہ نماز ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے، نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار نہ کرو جو تمہاری تین باتیں بھانپ نہ سکیں، تمہاری ہنسی کے پیچھے پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔